بڑی مت ہے کہ دوائی جو ہے وہ کھانے سے کتنی دیر بعد لینی چاہیے. دوائی جو ہے لوگ ہمارے ہاں یہ بڑے کنفیوز ہیں کہ دوائی کھانے کے ساتھ لیں, فوری لیں, آدھا گھنٹے بعد لیں, گھنٹے بعد لیں, یا کھانے سے پہلے لیں. تو اس میں کیا ڈیفرینشیشن ہے, اور کیا اس میں جو خالی پیٹ لینے والی دوائیاں ہیں اس میں کیا سائنس ہے؟ ہاں جی, وہ آپ کو جیسے ابھی بات بتائی نا کہ خالی پیٹ لینے والی دوائی ایبزارپشن اس کی جو ہے نا وہ ایمپٹی اسٹمک کے اوپر بیسٹ ہوتی ہے. فوڈ اس کی ایبزارپشن روک دیتا ہے. جب آپ کی باڈی ایبزارب مطلب جو ہے ڈرگ ایبزارب بھی نہیں ہوئی تو آپ دیکھیں آپ کو اس کا افیکٹ بھی نہیں ملے گا. پھر آپ کہیں گے کہ مطلب دوائی اثر نہیں کر رہی نا, تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کون سی. تو خالی پیٹ لینے والی دوائیاں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھائروکسین ہوگی, آئرن جو ہے یہ مطلب بیسٹ ہوتا ہے کہ یہ ایمٹی اسٹمک پر جو ہے افیکٹ کرتا ہے. آئرن لے رہے ہیں نا آج کل ہوتا ہے انیمیا کتنا, لیکن آئرن کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑا جی آئی ڈسٹرب بھی کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہو تو تھوڑی دیر بعد اس کے آئرن آپ لے لیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا جی آئی ڈسٹرب نہ ہو, اس کی ایبزارپشن پہ بھی فرق نہ آئے. صحیح ہے, لیکن بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ انلیس انٹل کوئی دوائی خالی پیٹ مطلب کہی ہے جیسے تھائروکسین ہوگی, کچھ اور اس طرح کے اینٹی بایوٹکس ہیں کچھ جو کہ اچھا اثر کرتی ہیں آپ کا, جیسے ایزیتھرومائسین ہو گئی, اس طرح کی اینٹی بایوٹکس ہیں اچھا اثر کرتی ہیں اگر پیٹ تھوڑا سا خالی ہوگا ایبزارپشن کے لحاظ سے, کیونکہ فوڈ بہت سی چیزوں کی ایبزارپشن روک دیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ کیونکہ جی آئی ڈسٹرب ہوتا ہے نا, میدا اس کے اندر تھوڑا اریٹیٹ ہوتا ہے اینٹی بایوٹک سے, آئرن سے, اس طرح. تو پھر پریفریبل یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جب کھانا کھایا ہے ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کنسیڈر کریں 1 سے 2 گھنٹے بعد دوائی. ٹھیک ہے, اور پھر ایک اور چیز بھی اس کے اندر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب بڑی انپورٹنٹ ہے کہ دوائی کے اوپر دوائی مت چڑھائیں. ٹھیک ہے, اوور لیپنگ آف میڈیسن اس کو کہتے ہیں, کہ آپ کے پاس ایک رجیم ہے ٹھیک ہے دوائیوں کا جس میں وائٹامنس بھی ہیں, آپ کی اپنی دوائیاں بھی ہیں, ہمیشہ سیپریٹ کریں ان کو 1 سے 2 گھنٹے اپنے ملٹی وائٹامنس کو اپنی ریگولر دوائی کے ساتھ. اچھا, کیونکہ دوائی کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں اگر آپ کو بھی بتاؤں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ملٹی وائٹامن لے رہے ہیں ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پوٹاشیم موجود ہے, اور آپ ایک ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جس میں آپ اپنے ہارٹ کی ARBs, اس میں ACE انہیبیٹرز, اس طرح کی دوائیں, تو وہ جو پوٹاشیم آپ کے ملٹی وائٹامنس کے اندر ہے وہ آپ کی اس دوائی کو جا کے جو ہے وہ مطلب یہاں اس کی ایبزارپشن نہیں کرے گا, یا اس کی ٹاکسیسٹی کر دے گا, یا اس کو آپ کی باڈی میں ایکیومولیٹ کر دے گا. یعنی کہ دوائیاں ہم عام طور پہ ہماری پریکٹس یہی ہے کہ ایک ٹائم ہم نے فکس کیا ہوا ہے, اس میں 7-8 دوائیاں جو ہیں وہ اکٹھی لوگ لے لیتے ہیں, تو یہ بھی نقصان دہ ہے. یہ بھی نقصان دہ ہے. آپ کی جو دیکھیں ہر بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے, ہر بندہ شوگر کا, تو یہ ساری چیزیں آپ کے سپلیمنٹس بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو آپ کو بہت کیئر کرنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس رکھیں کہ ہاں جی 1-2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا میں اپنی. اور پھر ملٹی وائٹامنس میں بھی آپ دیکھیں اوور لیپنگ چل رہی ہے, ملٹی وائٹامنس کے بھی ڈھیر کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوائی آپ نے یہ رکھی. اب آپ دیکھیں اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کیلشیم, میگنیشیم, وائٹامن ڈی, ٹھیک ہے, تینوں آپ اکٹھے لیں. آئرن کو اس کے ساتھ مت ملائیں, زنک کو اس کے ساتھ مت ملائیں, وہ ایبزارب بھی نہیں ہونے دے گا ان کو. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں بیسٹ ایبزارب ہوں گی. آئرن اس کے ساتھ مت لیں, اور بھی اس طرح کی بے تحاشا مثالیں ہیں جس کے اندر یعنی کہ اینٹی بایوٹکس کو آپ علیحدہ کر لیں اپنے وائٹامنس کے ساتھ. وائٹامنس چونکہ ہم جب پرسکرپشن دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 3-4 جو ہیں وہ اوپر میڈیسن ہے, نیچے 1-2 وائٹامنس ہیں. تو وائٹامن آپ نے ہمیشہ اینٹی بایوٹکس کے 1-2 گھنٹے بعد یا پہلے لینا ہے. بالکل. ٹھیک ہو گیا. تو میم کیا آپ یہ بتائیں کہ جو خالی پیٹ دوائی کھانے کے نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس میں اب آپ دیکھیں کہ جس دوائی کو خوراک ریکوائر ہے نا, ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا جس سے آپ کا اسٹمک اریٹیٹ ہو جائے گا, آپ کے اس میں نقصانات دیکھیں. اگر اسٹمک اریٹیٹ ہو گیا ٹھیک ہے, تو وہ جو باڈی پہ اس کے ریئیکشن ہو جاتا ہے نا, لائک کوئی الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے, کوئی بھی کس طریقے کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. آپ کا جو اسٹمک ہے وہ فلیئر اپ کر سکتا ہے, وہ آپ کی اسکن مطلب جو ہے فلیئر اپ کر سکتی ہے. تو یہ اس طرح کے ہیں کہ جن کو فوڈ ریکوائر ہے نا, ان کو اگر آپ خالی پیٹ لینا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ کے اسٹمک کو بہت تباہ کر دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے السرز اور جو لیور کے پرابلمز اور یہ ساری چیزیں. اب آپ اس میں آپ کو مثال دیتی ہوں, جیسے یہ ہم NSAIDs کی بات کرتے ہیں, پین کلرز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پین کلرز جو ہیں وہ آپ کے اسٹمک کے اوپر بہت اریٹنٹ ہیں. آپ نے سنا ہوگا ان کا بہت زیادہ استعمال السرز کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. جب آپ ان کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اور آپ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ آپ کا کیا, ان کو فوڈ ریکوائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا آپ کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہی آپ یہ کھائیں گے, ادروائز کھانے سے پہلے کھایا تو بس آپ پھر چلے گئے.
تو ان کے ساتھ آپ نے جو ہے نا فوڈ کا خیال رکھنا ہے کہ ہاں جی یہ والے پین کلرز اگر میں لے رہا ہوں کیونکہ یہ آلریڈی اسٹمک اریٹنٹ ہیں, السر کازنگ ہے, کھانا ہوگا تو وہ اس چیز کو بچا لے گا, کھانا نہیں ہوگا تو پھر یہ چیز جو ہے وہ. یعنی کہ پین کلرز اسپیشلی ایسی دوائیاں ہیں جو آپ نے کھانے کے بعد ہی لینی ہے, اور ان آپ کا پیٹ خالی نہیں ہونا, یعنی آپ کا اسٹمک خالی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, جیسے دیکھیں اس کے علاوہ اور بھی ہے, جیسے شوگر کی بہت سی دوائیاں ہیں جو آپ ٹھیک ہے لے رہے ہیں, میٹفورمن اس کے اندر بڑی ہے, اس کو کھانے کے آپ نے بعد ہی لینا ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی بڑی اریٹنٹ ہوتی ہے اسٹمک. یعنی کہ شوگر کی دوائی بھی آپ نے خالی پیٹ نہیں لینی. وہ بہت سی دوائیاں ہوں گی ایسی جو خالی پیٹ لینی ہے, بٹوین میلز لینی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ میٹفورمن جس میں گلوکوفیج آپ کو پتا ہے بڑا مشہور برانڈ ہے, اس کو آپ نے کھانے کے بعد ہی لینا. گلوکوفیج جو ہے وہ آپ نے کھانے کے بعد ہی لینی ہے, کھانے کے بعد ہی لینی, کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ کے اسٹمک کو یہ اریٹیٹ کر دیتی ہے. بالکل میم. ایک جو عام طور پہ کیا جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ ہم خالی پیٹ لے سکتے ہیں؟ اینٹی بایوٹک میں آپ کو ابھی بتایا, کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں, فلوروکینولونز اینٹی بایوٹک ان کو کہا جاتا ہے, سپروفلوکساسین, ازتھرومائسین وغیرہ اس کے اندر آ جاتی ہیں, میکرولائڈز بھی آ جاتے ہیں. ان کا استعمال خالی پیٹ اچھا ایبزارب ہو جاتا ہے. پھر وہی بات ہے اسٹمک کہیں نہ کہیں اریٹیٹ ہوتا ہے, تو کھانے کے ذرا 1-1.5 گھنٹے بعد لے لیں, کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد لے لیں. بہت شکریہ میم, تھینک یو.